اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ 16واں رکوع۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون شخص ہے جو پھر جائے ملت ابراہیم سے مگر وہی جس نے بیوقوف کیا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق کہ ہم نے اس کو چن لیا ہے دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں لمن الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے۔ اذ قال له ربه اسلم، جبکہ کہا ان سے ان کے رب نے اسلم، آپ تابعداری اختیار کرو، سجدہ کرو، اسلام لاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں نے تابعداری اختیار کی، میں اسلام لایا، میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو اس رب کے سامنے جو سارے عالم کا رب ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو بلا شبہ اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، در حال ہے کہ تم مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہے اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو بیان فرمایا۔ جو لوگ گزشتہ درس کے اندر موجود تھے ان کے ذہنوں میں بات ہوگی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس قوم میں انہی ماں کا ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیری آیتوں کو تلاوت کر کے ان کو سنائے، ان کو تعلیم دے اور ان کو حکمت کی باتیں بتلائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ بڑا وسیع مفہوم ہے، بہت کشادہ مفہوم ہے، بات سمجھنے کی۔ اسی کی محنت ہم سے چھوٹی جس کے نتیجے میں ہم بے راہ روی کے من مانی کے شکار ہو۔ پس پردہ خواتین میں میری آواز سن رہی ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ ان کے درمیان جو رسول آئیں گے پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کو کتاب پڑھ کر کے سنائیں گے، پھر اس کی تعلیم دیں گے، پھر حکمت کی باتیں بتلائیں گے، پھر ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہ 4 کام دیے گئے تھے۔ یہ میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم کو سنیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم پڑھا جائے،
قرآن کریم کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے، بہت توجہ کے ساتھ، نماز میں ہو، غیر نماز میں ہو، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے وہ چاشنی، وہ سکون، وہ نور رکھا ہے کہ جب آدمی قرآن کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، قدرتی طور پر اس کا دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے قدرتی طور پر۔ ایسے انسان دنیا میں آپ کو مل جائیں گے۔ میں آپ اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، کھنگالیں، اپنے آپ کو ٹٹول کر کے دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کریں گے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جملہ، پھر اس کی وضاحت کروں گا اپنے جملے کی۔ یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے جملے کی وضاحت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے قرآن کی تلاوت کرنی، جس کو جتنا آتا ہے اتنی تلاوت کرنی ہے۔ بعض میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے بڑے، میری مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے، اور وہ ایک جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے، بھئی ہم تو مجبور ہیں، قرآن کریم ہم سے پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا، پڑھ نہ سکے، اب بڑے پچھتانے۔ یہ جملہ کہا اور ذمہ داری ادا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ناقص تجربے میں، بہت چھوٹی عمر کے تجربے میں، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس معاشرے میں کوئی انسان گیا گزرا ہوگا، ورنہ تو اکثر کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوتی ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اگر قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، تو سورہ فاتحہ تو یاد آتی ہے اس کو، قل هو اللہ احد تو یاد ہے اس کو، انا اعطینا کل کوثر تو یاد ہے اس کو، چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہیں۔ وہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑی دیر سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت کر لے صبح میں۔ قرآن پڑھنے والی ماں، قرآن پڑھنے والی بہن، قرآن پڑھنے والے بزرگ، قرآن پڑھنے والے بھائی اپنا قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو جو ان کو یاد ہے نا قرآن کا حصہ، اسی حصے کو پڑھ لیا کریں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھو گے اللہ تعالیٰ دل میں نور اتارے گا، دیکھ کے پڑھو گے تب بھی نور اترے گا، بن دیکھے پڑھو گے تب بھی نور اترے گا۔ اور اگر اتنا بھی کوئی نہیں جانتا ہے تو گھر میں کوئی ماں ہو، کوئی بہن ہو، بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھائی ہوں، کوئی بزرگ ہوں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ قرآن اللہ کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا، جس کا سننا دونوں برکت اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو پڑھنے کا، سننے والے کو سننے کا اپنا اپنا الگ ثواب ملے گا، دونوں کے دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ یہ اللہ کے کلام کی شان۔ میں قرآن کریم کی آپ کے سامنے تفسیر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں، تفسیر کرنے کے لیے۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر سن رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر سنتے ہوئے جتنی دلچسپی مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے، اس کے اندر اللہ نے مقناطیسی صلاحیت رکھی ہے۔ مقناطیس تو سمجھتے ہیں نا، چمک، جس کو جو لوہا بینتی، لوہے کو اگر چمک کے قریب کر دیا جائے اور یوں کر کے گھما دیا جائے تو جہاں جہاں لوہا پڑا ہوگا نا، چھوٹا بڑا سب کو کیا کر لے گی، اپنے اوپر چمٹا لے گی۔ تو یہ قرآن ایسی ہی کتاب ہے، جوان سنے تو اس کے دل پہ اثر اتر جائے، بوڑھا سنے تو اس کے دل پہ اثر ہو جائے، عورت سنے تو اس کے دل پہ اثر ہو جائے، پڑھا لکھا سنے تو اس کے دل پہ اثر ہو جائے، ان پڑھ سنے تو اس کے دل پہ اثر ہو جائے۔ قرآن ایسی مقناطیسی کتاب ہے کہ جو بھی قرآن کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت اتار دیتا ہے۔ یہ بات تھی، یہ ذمہ داری تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ آپ کا کام یہ کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں، تلاوت کریں ان کے سامنے، اور یہی ہوا۔ بڑا مشہور واقعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب غار کے اندر تشریف فرما ہے، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی
طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اپنے صحابہ کے درمیان تلاوت کی، پڑھ کر کے سنائے۔ پھر اس کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دی، سکھلایا قرآن کہ یہی اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ بھی سیکھیں۔ صحابہ اکرام نے ان سے سیکھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر حکمت کی باتیں جو تھی وہ ساری باتیں اس کے اندر بیان فرمائی، حکمت کی باتیں بیان فرمائی۔ پہلے تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں اس کی تعلیم دی، پھر اس کے اندر جو حکمت کی باتیں وہ بتلائیں، اور جب یہ تینوں باتیں مکمل ہو گئیں تو فرمایا کہ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا تزکیہ کیا، ایسے دلوں کو پاک اور صاف کیا کہ دل اتنا روشن اور منور ہو گیا کہ اللہ کی محبت اس درجے کی آ گئی کہ اللہ کو ان کی محبت پر پیار آ گیا۔ صحابہ اکرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے، اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ اکرام کا مقام یہ تھا۔ قرآن کریم نے اس کا بیان فرمانے کے بعد آج کی تفسیر جہاں سے بیان فرمایا ہے رب العالمین نے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون شخص ایسا ہے، کون ایسی بے وقوفی کرے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کرے۔ اگر آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، اگر ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، تو قدرتی طور پر دو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خصوصاً نمبر 1، ایمان کی مضبوطی اندر پیدا ہو جائے گی، حالات کا مقابلہ، کن کن حالات سے وہ گزرے اور کیسے اپنے ایمان پر سلامت رہے۔ دوسری چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کے بعد طبیعت کے اندر ایک داعیانہ مزاج پیدا ہو جائے گا، دعوت کا مزاج۔ داعی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ داعی اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے کیونکہ اسے دعوت دینی ہوتی ہے ہر سطح کے لوگوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، دیہاتیوں میں، شہریوں میں۔ داعی جو ہوتا ہے اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، داعی جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اتنے لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے، ہر ایک کی کڑواہٹیں، ہر ایک کی جملے کڑوے کثیرے کوئی کیسے بھی کہہ دے، ہر ایک کو بڑے پیار سے سنتا ہے اور میٹھے میٹھے جواب اس کو دیتا رہتا ہے اور اپنی بات اس کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ داعی کا مقام۔ ہم دعوت دینا نہیں جانتے، ہم دعوت کے کام سے واقف نہیں، ہم اپنوں کو دعوت دیتے ہیں، ہر ایک کو تو دعوت بھی نہیں دیتے ہیں۔ پرایوں میں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے، اپنوں میں بھی دعوت کا کام کرنا۔ داعی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دعوت دے، پیار سے سنے، سمجھے اور اپنی بات اس تک پہنچا دے۔ ہدایت دینا، عمل پر اتارنا، عمل پر کھڑا کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کا کام تو اتنا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اور باقی عمل کرنا یا نہ کرنا، بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اگر اللہ نے اس کے حق میں ہدایت رکھی ہوگی تو یقیناً وہ آپ کی بات کو قبول بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، زندگی کے اندر داخل بھی کرے گا اور اپنی زندگی کو اس دین کے مطابق ڈھالے گا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون ایسا انسان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے دین سے، ان کے ملت سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے؟ کون ہے ایسا انسان؟ کوئی نہیں۔ وہی ہو سکتا جو بے وقوف ہو۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے۔ اللہ نے ایک بڑا پیغام، اللہ نے ایک بڑا مقام ان کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔
فرمائیں کہ دنیا میں بھی ہم نے ان کو اور آخرت کے اندر بھی ہم نے ان کو نیکوکاروں میں سے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کی زندگی ایک سبق ہے۔ اور کیسا سبق ہے؟ اللہ نے کیسے چن لیا دنیا اور آخرت میں؟ فرمائیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر امامت ملے گی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو، اور قیامت کے دن بھی اگر کوئی اس میدان محشر کا شافی محشر اگر کوئی ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ان کو نیکوکاروں میں سے چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے، بات سمجھنے کی، جو میرے اور آپ کے عمل کرنے کی۔ آدمی خود اپنے کمالات سے بلند اتنا نہیں ہوتا ہے جتنے کہ نیچے کی نسل کے کمالات سے آدمی بلند ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے ان کی آل اولاد کو دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو فرمایا کہ ان کا مقام اور بڑھ گیا، ان کا مقام اور بڑھ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاد پیدا ہوئی ان کی نسل، ان کا مقام اور بلند ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے دنیا اور آخرت میں ان کو نیکوکاروں میں سے چن لیا، اور آگے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اور کیوں چنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب کہ کہا ان سے ان کے رب نے اسلم، تم اسلام لاؤ، جھکا دو اپنے آپ کو، قبول کر لو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے بغیر کسی چون و چرا کے قبول کر لیا۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر، بتوں کا کام، باپ نے کہا اپنی دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ گھر سے نکال دوں گا، کہا کہ یہ منظور ہے، دعوت سے باز نہیں آئی۔ خبر نمرود بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ نے کہا کہ شہر بدر کر دوں گا، جہاں تک سطح لگتی ہے ادھر پھٹکنے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا، نکل جائیے آپ یہاں سے ورنہ تو دعوت سے باز آئی۔ کہا کہ یہ بھی منظور ہے، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا، اللہ نے جس محنت اور دعوت کے ساتھ مجھ کو بھیجا اس کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ آپ اپنی بیوی اور معصوم بچے کو آپ ایسے میدان میں چھوڑ کے آئیے اور ہمارے کام میں لگیے۔ ایسا مضبوط یقین کہ جو اللہ درندوں کو، پرندوں کو، بے زبانوں کو پالنے اور روزی دینے پر قادر ہے، وہ اللہ میرے بیوی بچوں کو بھی روزی دینے پر قادر ہے۔ چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری۔ ہم سے نہیں چھوڑے جاتے اپنے بچے، کاروبار کے لیے چھوڑ دیں گے، دوسرے ملک چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، ہم کام پہ چلے جائیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن نماز کے وقت میں، دین کے معاملوں میں ہم ترجیح بچوں کی مرضیات کو دے دیتے ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دے پاتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ شادی کا پروگرام ہے، بچوں نے تیاری کر لی اور بالکل تیار ہیں، ادھر بچے کہہ رہے ہیں چلیں رکشہ لے لیں، ادھر مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب ایمان کا تقاضا دیکھا جائے گا کہ سوئی کدھر جاتی ہے، رکشے کی طرف یا حی علی الصلاۃ مسجد کی طرف؟ یہ ہے ایمان، مرضیات۔ ایمان کو ناپنا تولنا یہ ہے پیمانہ۔ اذان مسجد سے، بچوں کا تقاضا ادھر کی طرف، گاڑی تیار، میں خود نکلنے والا، آپ نکلنے والے، بالکل جانا ہے، نماز تیار ہے۔ فرمائے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضیات کو ڈھال لیں، اسی کا نام دین ہے۔ اس دین کے تابع کر دیں اپنے آپ کو، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کا ہے، اپنے آپ کو اس دین کے تابع کرنا ہو، یہی دین ہے۔ منمانی کا دین اللہ کے ہاں اتنا مقبول نہیں ہے۔
من چاہی کا دین مقبول نہیں ہے، رب چاہی کا دین مقبول ہے۔ جو انسان اپنے تقاضوں کو، اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو توڑ دے اور اللہ کی مرضی کو، اللہ کی منشا کو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کیا ہے آگے بڑھا دے، اس کا نام ایمان ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کیا، حکم آ گیا خواب کے اندر، کیا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ حکم آیا تھا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اکلوتا بیٹا بڑی تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ایک لخت جگر نصیب فرمایا تھا۔ اور قربانی کس وقت؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی فلما بلغ معه السعی، جب وہ کچھ اس قابل ہو گیا کہ باپ کا سہارا بن جائے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو والدین کو اپنے بچوں کے سہارے کی امیدیں اتر آتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو باپ کی نگاہ بھی نہیں جاتی ان کے سہارے کی طرف، یہ سہارا لگائیں گے نہیں، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جو باپ کے 8 بچوں کو 4 بچوں کو ان کی پرورش کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا اپنے بچوں سے کہ میں تمہیں لا کر کے دیتا ہوں، یہاں کماتا ہوں، وہاں دھکے کھاتا ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ ان کی خواہشات، ان کی مرضیات، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن جب بچہ ایک آدھا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کی امیدیں اس طرف ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ سہارا بن جائے۔ ایسا نہیں کہ باپ کی گزارا اس کی آمدنی پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی انسان پودا لگائے اور درخت لگائے، اس کو آبیاری کرے، آبپاشی کرے، اور وہ بڑا ہو جائے، ذرا کچھ اس کے اوپر پھل دکھائی دینے کے قابل ہو جائے وہ، اور اس پر لگنے لگے تو امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ اب یہ جو پھل چھوٹا نظر آ رہا یہ ایک دن آئے گا کہ بڑا ہوگا۔ پھول کا ہے تو کہ پھول اتریں گے، اس کی خوشبو سونگھ ہوگا، وہاں کی ہر انسان کو امید ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ اللہ نے قبول کر لیا اور یہ کہا کہ ہم یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو اس کی قربانی دینی ہے، اور انہوں نے دیکھا، خواب میں دکھایا گیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، لیکن حال کیا ہوا؟ فرمایا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی قربانی دینے کو تیار۔ اس کو کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں اسلام لے آیا، میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو، میں نے تسلیم کر لیا۔ اور سے معنی ہو سکتے ہیں، قال اسلمت، میں نے مان لیا، میں نے اپنے آپ کو سرخم کر دیا۔ اللہ جو تیرا حکم ہے، تیرا حکم سب سے اعلیٰ ہے، نہ بیوی پیاری، نہ بچے پیارے، نہ اولاد پیاری، کوئی چیز پیاری، نہ گھر پیارا، نہ شہر پیارا۔ آزر کے گھر سے نکلے، نمرود کے شہر سے نکلے، بچوں کو لق و دق میدان میں چھوڑ رہا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، اور کتنے امتحانات، سارے امتحانوں میں مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، میرے ابراہیم نے تو کیا ہے اپنے ساری مرضیات کو، ساری خواہشات کو، ساری دل کی باتوں کو کیا میرے دین کے تابع کر دیا، میرے حکموں کے تابع کر دیا، لرب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے وہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت مکمل ہو گیا۔ درس سے متعلق کوئی بات ہو تو معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو درس میں تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ چلیے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجمع ماشاءاللہ بہت ہی ذی شعور ہے کہ صحیح باتیں سمجھ جاتا ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے۔ اگر ایسا مجمع مل جائے تو بڑی اللہ کی جانب سے سعادت مندی اور خوشی کی بات ہے کہ جو کہا جائے سب کا سب سمجھ میں آ جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ میرے اندر تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں سب کچھ سمجھا دوں، البتہ سننے والا مجمع اتنا ماشاءاللہ ذی شعور اور ایسا اللہ نے دیا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ، دعا کرا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.